کربلا معلیٰ سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پہ، جسے 9 میل کہا جاتا ہے، زیارت ہے جناب عون بن عبداللہ سرکار بادشاہ علیہ السلام پاک عالیہ کے یہ فرزند اس مقام پر زین زلزلہ سے زمین پر آئے، اس مقام کو زینت بخشی اور یہیں ان کا مدفن بنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کاروان اسیر بغداد کے زائرین اس وقت موجود ہیں، یہاں زیارت کر رہے ہیں، اور اس زیارت کے بعد انشاءاللہ اگلی منزل کربلا معلیٰ سرکار حسین بادشاہ علیہ السلام اور مولا عباس سرکار بادشاہ علیہ السلام کے پاس حاضری ہوگی۔ دعا گو ہوں مالک کائنات تمام مومنین کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں اس وقت موجود ہوں سقائے سکینہ قمر بنی ہاشم سرکار ابوالفضل العباس بادشاہ علیہ السلام کے مطہر پہ زائرین کی ایک کثیر تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مولا عباس سرکار بادشاہ علیہ السلام کے حرم مطہر پہ حاضری دینے کے لیے موجود ہے۔ میں دعا گو ہوں مالک کائنات تمام مومنین کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ زیارت کیجئے، مجھے حقیر کے لیے دعا کیجئے گا۔ خداوند متعال تمام مومنین کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ سرکار ابوالفضل العباس جنہیں سقائے سکینہ بھی کہا جاتا ہے، 10 محرم جب تمام جوانان بنی ہاشم اور مولا حسین بادشاہ سرکار کے ساتھ قربان ہو چکے تو سرکار نے اپنے آقا مولا امام حسین بادشاہ علیہ السلام سے اذن جہاد مانگا۔ مولا نے فرمایا کہ عباس آپ کی جنگ نہیں لڑنی۔ سرکار عباس فقط پانی لینے کے لیے نہر فرات پر گئے، اور یہاں مقام ہے کربلا معلیٰ میں، یہاں مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، وہاں پر بھی زیارت بنائی گئی ہے۔ جہاں پر بایاں بازو قلم ہوا وہاں پر بھی زیارت بنائی گئی ہے۔ سرکار عباس نے بہت کوشش کی کہ میں پانی خیام تک پہنچاؤں، لیکن فوج اشقیاء کی تیر اندازی نے جب مشہد کو چھیدا اور سارا پانی بہہ گیا تو اس کے بعد مولا عباس سرکار نے اپنے گھوڑے سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے گھوڑا، اب مجھے خیام کی طرف نہ لے جا، اب مجھے خیام سے دور لے کے جا۔ مالک کائنات تمام مومنین کو اس مقام پر حاضری کی سعادت نصیب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بین الحرمین میں اس وقت موجود ہوں، مولا عباس سرکار بادشاہ علیہ السلام کے حرم مطہر پہ حاضری دینے کے بعد میں مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے حرم مطہر پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ زیارت بھی کرواؤں گا آپ کو،
یہاں پہ مولا عباس سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا حسین بادشاہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حرموں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو بین الحرمین کہا جاتا ہے، جہاں میں اس وقت چل رہا ہوں۔ آپ دونوں جانب دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت مناظر ہیں۔ یہاں پہ گرمی کا آپ کو احساس نہیں ہوگا، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں پنکھوں کی، بڑے بڑے کولر لگے ہوئے ہیں، پانی کی سبیلیں ہیں۔ زائرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں، مولا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد یہاں پہ آرام بھی کر رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں۔ اربعین پہ جب آپ آئیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہاں پہ رش کی وجہ سے کافی مسائل ہوتے ہیں رہائش کے حوالے سے، خصوصاً جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ تو پہلے سے کیونکہ ہوٹل بک ہو چکے ہوتے ہیں، جو سالار بڑے پیکیجز کے ساتھ آتے ہیں وہ پہلے سے ہوٹل بک کروا لیتے ہیں، اور یہاں پہ نظر و نیاز کے حوالے سے، یعنی کھانے پینے کے حوالے سے آپ کو مسائل نہیں ہوں گے۔ اربعین کے موقع پہ وہ کافی موقب لگے ہوتے ہیں، اور مومنین یہاں عراق کے، ایران کے، وہ جگہ جگہ پہ آپ کو نیاز تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لنگر چل رہا ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کو منظر دکھاتا ہوں، یہ مولا عباس سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مطہر، اور یہ مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم مطہر۔ میرے ساتھ اس وقت کاروان کے ایک زائر مجھے مل گئے ہیں، سید حیدر جی۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں سید زادہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اپنے دادا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، مولا عباس سرکار کے حرم مطہر سے آتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ ابھی یقیناً مولا حسین بادشاہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا، کربلائے معلیٰ ان بادشاہوں کی نگری میں، ان بادشاہوں کے حرم پہ پہنچ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ بہت ہی ہمارے ہم جیسے گلکار آدمی کو یہ تھا کہ وہ شرف حاصل ہوا ہے، الہی آمین جی۔ بے شک سید زادہ آپ نے درست کہا، ہم جیسے گناہ گاروں پہ یہ اس پاک و پاکیزہ ذات کا خصوصی لطف و کرم ہے، ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونے کا موقع دیا، اور یہاں پہنچ کے کیوں نہ سکون محسوس ہو۔ جنت ہے یہ، اور جنت میں ہی یقیناً سکون ہے۔ میں مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، زیارت کرواتا ہوں ابھی آپ کو۔ جی، تفتیش سے گزرنے کے بعد میں داخل ہو چکا ہوں مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مطہر کے صحن میں۔ میں اذن پڑھ لوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے میں ان کے صحن میں پہنچ چکا ہوں۔ ابھی حرم مطہر پہ حاضری دوں گا اور آپ کو زیارت کرواؤں گا۔ ماشاءاللہ جنت میں داخل ہو چکا ہوں میں، اور آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ صحن کے مناظر ہیں۔ زائرین یہاں پہ نماز اور ہدیہ زیارت پڑھنے میں مصروف ہیں۔ کچھ زائرین حاضری دینے کے بعد، ہدیہ پڑھنے کے بعد یہاں سے واپس جاتے ہوئے
10 محرم الحرام مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ السلام کی شہادت کا روز اور 20 صفر المظفر سرکار کا چہلم منایا جاتا ہے اربعینیہ، اور پوری دنیا سے زائرین کی ایک کثیر تعداد یہاں پہ حاضر ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں بالکل سامنے پہنچ چکا ہوں، حرم مطہر میں داخل ہونے لگا ہوں۔ جی تو یہ سب سے پہلے جو زیارت ہے اس مقام پہ گنج شہداء، یہاں پہ تمام تر شہداء کربلا کے لاشیں امام مظلوم نے جمع کیے اور یہیں پہ ان کا مدفن ہے۔ تو ہستیاں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کی، سامنے جناب حبیب ابن مظاہر سرکار بادشاہ کا مرکز مطہر۔ کیجیے، مجھے پیر کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اگر میں دکھا سکتا ہوں، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں نام شہداء کے نام ہے۔ جی تو سرکار حبیب ابن مظاہر بادشاہ کے مرکز مطہر کی جانب میں جا رہا ہوں۔ سامنے ان کا روضہ مبارک، السلام علیکم، زیارت کیجیے اور مجھ پیر کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب حبیب ابن مظاہر سرکار بادشاہ، ان کا حرم مطہر۔ سرکار حسین بادشاہ علیہ السلام دیہاتین ہستیوں کا مدفن ہے۔ سرکار علی اکبر بادشاہ علیہ السلام اور سرکار علی اصغر بادشاہ علیہ السلام مولا کے فرزندان جو مولا کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد حرم مطہر پہ زیارت کیجیے، مجھ حقیر کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنی حاجات طلب کیجیے۔ آپ زائرین کی کثیر تعداد دیکھ سکتے ہیں، اربعین کا موقع ہے، کثیر تعداد میں زائرین کی حاضری حرم مطہر پہ۔ دعا گو ہوں کہ مالک کائنات تمام مومنین کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ مرکز جناب حر بن یزید الریاحی، وہ ہستی جنہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کا کوفہ جانے سے راستہ روکا اور کرب و بلا کے
چٹیل میدان میں صحرا میں لے کر آئے، وہاں روکے رکھا، فوج اشکیا جمع ہوتی رہی۔ یہی حر بن یزید الریاحی صبح عاشور ایک عجیب کرب میں جب مبتلا ہوئے تو فوج اشکیا میں سے جو جناب حر بن یزید ریاحی کے پاس تھے، انہوں نے پوچھا، اے حر، کیا گھبرا گئے ہو؟ تم تو مرد میدان ہو، تم تو ایک بہادر ہو، جنگجو ہو، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ تو جناب حر نے جواب دیا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ یہی جناب حر بن یزید الریاحی روز عاشور خود کو مولا امام حسین سرکار بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنی خطا کی معافی مانگی اور جہاد کے لیے امام وقت سے اجازت طلب کرتے ہوئے رخصت ہوئے اور شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ کاروان اسیر بغداد کے زائرین بھی اس وقت زیارت کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں مالک کائنات تمام مومنین کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔